اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 8ویں مجلس شب 9 محرم کی مجلس ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا کفیل ہے اور اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ، اس ٹاپک پہ مسلسل میں آپ سے 7 دنوں سے معروضے کر رہا ہوں۔ مولا ہمارے یقین کو، ہمارے بیلیف کو، ہمارے یہ فیتھ کو مضبوط کر دیں انشاءاللہ، کہ اپنے یقین کو بڑھانا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اللہ۔ اگر ٹرسٹ کرو گے تو تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اس کا فائدہ ہے۔ اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ عبادتوں کا۔ رات بھر آپ سجدے کر رہے، رات بھر آپ عبادت کر رہے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ رات میں سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو۔ اگر یقین کے سجدے کر لیا تو سمجھو تم کامیاب ہے۔ اور زندگی میں میں یوتھ کو بول رہا، ساری چیزوں پہ ہم دنیا والوں پہ بھروسہ کرتے، دنیا والوں پہ ٹرسٹ کرتے کہ یہ میری مدد کر دے گا، یہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ سوائے اس کے کوئی دینے والا نہیں ہے، وہی دے گا۔ ہر نعمت جو تم ایون جو تم سانس لے رہے تو وہ بھی اسی کی وجہ سے لے رہے، معصومین کے کرم سے لے رہے۔ میں یہ بار بار بول رہا کہ اللہ سے ٹرسٹ اگر کرو گے تو جب تک تم معصومین کا واسطہ نہیں دو گے، محمد اور آل محمد کا واسطہ نہیں دو گے، یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ دوسری جتنی کمیونٹیز ہیں آپ کے، ان کے پاس وہ بولتے ضرور ہیں کہ اللہ پہ، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا، جو سب سے زیادہ بولتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، سب سے زیادہ ان کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ادھر ادھر جاتے، اسی لیے وہ ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان کے دروازے پہ جاتے۔ آپ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یقین کی دعا مانگو کہ اللہ تیری ذات میں ہم کو وہ یقین پیدا ہو جائے، وہ بلیف پیدا ہو جائے۔ کچھ مت کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل کا ورد کرو۔ جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا ثواب ہے، جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا تمہارے یقین میں اضافہ ہوتا۔ دوسری چیز جو یقین کے لیے بہترین عمل ہے وہ ہے نماز شب۔ شب نماز تمہارے یقین کو بڑھاتی ہے۔ 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا شب نماز کے۔ یقین کو حاصل کرنا ہے تو نماز شب پڑھنا۔ بس اب آخری بات بولتا نماز شب کی، کل کی رات اور پرسوں کی رات یہ نماز ضرور پڑھنا۔ ٹمارو نائٹ اینڈ ڈے آفٹر، شام غریباں کی رات۔ آج 8 محرم ہے، کیوں بول رہا میں نماز شب شام غریباں میں پڑھو؟ وائی ایم سیئنگ، سال بھر پڑھو، لیکن کل کی رات اور پرسوں کی رات ضرور پڑھنا۔ اس لیے کہ کل کی رات مولا حسین کے خیمے میں نمازیں ہو رہی تھیں، اور امام حسین کی جو آخری ول ہے، جو وصیت ہے شہزادی زینب سے عاشورے کے دن کی، بالکل لاسٹ ورڈز آف امام حسین خیمے سے نکلنے سے پہلے، جب نکل رہے تھے خیمے سے، مصائب پہ نہیں ہوں میں، جب نکل رہے تھے خیمے سے میدان میں جانے کے لیے، تو دونوں طرف بیویاں کھڑی ہوئی تھیں، اور دونوں شہزادیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ، دونوں بہنیں تڑپ، ہر بیوی تڑپ کے رو رہی ہے، اور دونوں شہزادیاں تڑپ کے رو رہی۔
حسین نے شہزادی زینب کے ماتھے کو چوما، بہن کے ماتھے کو چوما۔ جب بہت رو رہی تھی تو سینے سے لگا کے اپنی چھوٹی بہن کو، مولا حسین کا جملہ ہے، آپ جانتے ہیں کیا بولا؟ امام نے کہا کہ بہن زینب، بہن ام کلثوم، مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ یہ ول ہے امام حسین کی، ہم سب حسین کے عزادار ہیں۔ ایٹ لیسٹ بول رہا ہوں، ڈیلی پڑھو، تمہاری بامبے میں لائف بدل جائے گی۔ 70 فضیلتیں بتائی گئیں، 70، کہ یہ پڑھنے سے کیا کیا تم کو ملتا ہے، کتنا تم اللہ کے قریب ہوتے۔ یو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ اینڈ امام۔ اللہ سے اگر قریب ہو جاؤں میں، یہ سب سے بڑا میرا اچیومنٹ ہے، بندگی کی معراج ہے، ہماری معراج ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ دعا مانگو کہ اللہ سے میں قریب ہو جاؤں۔ اگر تم اللہ سے قریب ہو گئے، if you get close to your اللہ، ساری چیزیں ختم ہو جاتی، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی، سارے گناہ انسان چھوڑ دیتا، وہی کرتا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو شب نماز ٹمارو اس شب عاشور۔ 1 منٹ میں روک کے اعلان کر دوں کہ کل رات میں یہاں پہ میری مجلس کے بعد تابوت ہے، تابوت کے بعد رات میں ہر سال کی طرح مجلسیں ہوں گی، باہر سے ذاکرین علماء آ رہے، وہ لوگ مجلس پڑھیں گے، اور عاشورے کے دن کا سیم پروگرام ہے، صبح میں اعمال ہے، پھر ظہر کی نماز ہے، پھر مجلس ہے، پھر فاقہ شکنی ہے، اور سنڈے کے دن شام غریبہ پہلے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، اول وقت 7:35 سم تھنگ وقت ہے، جو بھی وقت ہے، اول وقت نماز شب ہوگی، نماز ہوگی مغربین کی، اس کے فوراً بعد شام غریبان کی مجلس ہوگی۔ شام غریبان کی مجلس ضرور کرنا، اس لیے کہ وہ غریبوں کی رات کی مجلس ہے۔ آپ پورے 10 دن مجلسیں کرتے ہوئے آ رہے، لیکن شام غریبان ڈونٹ مس اٹ، کہیں بھی رہو یا وقت پہ پہنچ جاؤ کہ شام غریبان کی مجلس ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال نماز شب پڑھو، شب عاشور ہے نا، عاشور شام غریبہ میں۔ آئی نو شام غریبہ میں آپ بہت تھکے ہوئے رہیں گے، شب عاشور سے جاگ رہے، مجلس کر رہے، ماتم کر رہے، پورا عاشورے کا دن کر رہے، بٹ رضوی کی شام غریبہ کرنے کے بعد گھر جاؤ، بہت تھکے ہوئے ہوں گے، بہت تھکے ہوئے ہوں گے۔ بیفور یو گو ٹو بیڈ 9 بجے 10 بجے یو کین ریسائٹ۔ تو ایٹ لیسٹ ہم یہ 10 دن جو ہم مجلسیں کی، ہم نے مولا حسین کو لبیک یا حسین کہا، تو کم از کم ایک یہ عمل جو حسین چاہتے تھے وہ آپ کرنا۔ اس کے بعد دیکھنا کہ ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹو یور امام کہ مولا یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی وش ہے، آپ چاہتے ہیں نماز شب، میں نماز شب پڑھا۔ 3 رکعت پڑھو، جسٹ 3 رکعت، کوئی مشکل نہیں۔ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، جسٹ ریسائٹ 3 رکعت، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، اور اس رات میں پڑھو۔ اور زیارت امام حسین وارثی کل رات میں بھی پڑھنا، اور شام غریبہ میں رات میں ضرور پڑھنا، اس لیے کہ وہ غریبوں کی رات ہے۔ ہم مولا حسین کو رخصت کر رہے ہیں۔ بہت بہت امپورٹنٹ 2 میسیجز مجھے دینا تھا، میں نے دونوں میسیجز دیے۔ اب آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ اگر ہوگا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر 1000 نعمتیں تمہارے پاس آئیں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز کیسے دور ہوتے، لائف کے جو رکاوٹیں وہ رکاوٹیں کیسے دور ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ کے اگر تم ہو جو حسبن اللہ نعم الوکیل، تو ہر وہ چیز تم کو ملے گی جو تم چاہتے ہو۔ دیکھیے ایسا نہیں کوئی جادو نہیں ہے
کہ آپ نے کیا فوراً ہو گیا. اللہ بھی چیک کرتا کہ کتنا اس کا یقین ہے، زبان سے پکار رہا یا دل سے پکار رہا، دل کی آواز ہے یا زبان کی آواز ہے. تو کل بات جہاں تک پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چلوں گا. میں نے نبیوں کے حالات بتائے کہ کیسے انہوں نے ٹرسٹ کیا اور اللہ نے ان کی مدد کی. آپ کے ساتھ بھی کر سکتا، آپ کے ساتھ بھی وہی مدد ہو سکتی اگر آپ if you trust your اللہ. کل نبی موسیٰ کی ماں کو، ان کی مدر کو، بات یہاں تک آئی تھی. نبی موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وصیت کی، وہی کی کہ تم اپنے بچے کو 2 دن 3 دن کا بچہ ہے، اس کو ایک باکس میں رکھ کے تم دریا کے حوالے کر دو، ریور نائل کے حوالے کر دو، ہم بچا لیں گے. بچائیں گے، پلیز غور سے سنو، بچائیں گے اور بہت جلدی تم سے ملائیں گے. بہت جلدی تم اپنے بچے سے مل لو گے. ماں ہے نا، ماں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن کیا یقین تھا اس ماں کو، اس بی بی کو. ابھی نبی موسیٰ نے اعلان نہیں کیا رسالت کا، نہیں کیا، لیکن یقین کتنا ہے، وہ یقین کا نتیجہ دیکھو. باکس بن گیا، ریور نائل میں انہوں نے ڈالا اور ریور نائل کے حوالے کیا. ریور نائل کے لاسٹ میں ساحل کے اوپر فرعون نے ایک پیلس بنایا تھا. اس کی بیٹی بیمار تھی، نفیسہ بہت بیمار تھی. میں نے کل بتایا کہ اس وقت کے جو نجومی لوگ تھے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پانی سے کوئی جاندار چیز نکلے گی، جاندار سمجھتے ہیں، یا کوئی جانور یا کوئی انسان ملے گا، اس کا جو لواب دہن ہے وہ لگاؤ، یہ صحیح ہو جائے گی. تو فرعون نے باقاعدہ ایک پیلس بنایا تھا، اس میں وہ رہتا نہیں تھا. جناب آسیہ جو وائف آف فرعون ہے، جو مومنہ عورت ہے، اتنی مومنہ کہ قرآن بول رہا کہ آسیہ مومنہ ہے. ظالم کے ساتھ رہ کے اپنے ایمان کو بچانے والی کا نام آسیہ ہے. آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا. اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اب کہ میں کیا کروں، حالات ایسے ہو گئے. نو، آسیہ سے سیکھو. ظالم فرعون جیسے ظالم کے محل میں رہ کر اپنے ایمان کو بچایا. قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، کہ یہ ایسی مومنہ تھی، یہ ایسی مومنہ تھی کہ ہوا کیا پھر؟ آسیہ اپنی بیٹی نفیسہ کے ساتھ اس پیلس میں رہتی تھی، انتظار میں کہ کوئی ملے، کوئی ایسی چیز آئے جس سے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. اس لیے کہ ایک ہی بیٹی ہے فرعون کو. اور کیا کیا آسیہ نے؟ باہر پانی کے پاس، ساحل کے پاس، جہاں پیلس تھا اس کا، جہاں دیوار تھی پانی کے اندر پیلس کی، وہاں پہ 8-10 گارڈز کو رکھا تھا. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، 8-10 گارڈز کو رکھا تھا، اور کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو کوئی ایسی چیز ملے اس پانی سے پیلس کے پاس، فوراً لے کے میرے پاس آنا. کیوں؟ وہ میری بیٹی کا شافی بنے گا. کتنا یقین ہے. اب سنو، ادھر باکس میں موسیٰ نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، بنی اسرائیل کا نبی ہے. اللہ نے ایک پوری کتاب دی ہے، تورا جو آج ہے پوری کتاب ہے، شریعت ہے. اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں موسیٰ. یہ واحد نبی ہے کہ بیچ میں جبرائیل نہیں تھے، اسی لیے ان کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا. نبی موسیٰ 3 دن کے، جسٹ 3 days، پلیز 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 غور سے سنو. وہ باکس میں موسیٰ ہے، باکس چلا وہاں سے آسیہ کے گھر سے جہاں آسیہ نے ڈراپ کیا تھا، اور وہ پانی میں ڈوبتا ہوا چلا. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو وہاں تک پہنچایا، اس لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. اور ساحل کے کارنر سے موسیٰ کی بہن کلثوم چھوٹی ہیں، دوڑتی ہوئی گئی
دوڑ رہی تھی باکس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. باکس تیزی کے ساتھ ایسا ڈوبتا ہوا چلتا ہوا پانی میں سیدھا جا کے فرعون کے پیلس سے ٹکرایا. جیسے ٹچ ہوا پھر باہر آیا, پھر ٹچ ہوا تو یہ جو گارڈز بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ دوڑ کے جا کے باکس کو اٹھا لیا. موسیٰ اندر ہے, ان کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے. فرعون کا انسٹرکشنز تھے کہ جو ملے اندر لے کے جانا ہے. آسیہ نفیسہ کے ساتھ, نفیسہ چھوٹی بچی ہے, نفیسہ کے ساتھ پیلس میں بیٹھی ہوئی ہے. گارڈز بڑا باکس لے کر آئے. آسیہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا آپ نے کہا تھا کہ جو کوئی پانی میں کوئی چیز ایسے ملے تو لانا. یہ باکس آ کے ٹکرایا, پتہ نہیں کہاں سے آیا, اور ہم لا کے آپ کو دے رہے, کھول کے دیکھ لیں. اب جسٹ لک ایٹ می. آسیہ نے باکس کا تالا کھولا, لاک کھولا. جیسے ہی لاک کھولا اس کا لڈ ہٹا, ایک حسین و خوبصورت بچہ, نبی خدا. یاد رکھو نبی ہمیشہ حسین ہوتا, ہر نبی حسین ہوتا, لیکن ایسا حسین نہیں جیسا علی تھے. اللہ ہے ایسے نہیں. حسن یوسف صدقہ ہے علی اکبر کے حسن کا. سمجھ رہا؟ تو کھولا باکس, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. باکس جیسے ہی کھولا, یہ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, قرآن کے واقعات سنا رہا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے, تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی نے بھی لکھا, تمام لوگوں نے لکھا. اس نے لڈ کھولا, نبی موسیٰ چند دنوں کے فیو ڈیز اولڈ بوائے آسیہ کو دیکھ کے مسکرائے, اسمائل دی. آسیہ واز سو ایکسائٹیڈ, فوراً بچے کو موسیٰ کو گود میں لے لیا. گود میں لے کے ماتھے کو جھوما, کتنا حسین بچہ ہے. اس کے بعد موسیٰ کا لواب دہن نکالا, نکال کے نفیسہ کے اوپر لگایا. لگانا تھا جو بیماری تھی وہ 1 سیکنڈ میں چلی گئی. دوستو فرعون کو یقین نہیں آیا, آسیہ کو یقین نہیں آیا, ساری بیماری 1 لمحے میں چلے گئی. کم درجے کا نبی موسیٰ, اس کا لواب دہن ہر بیماری کے لیے شفا بن سکتا. میں کیا بول رہا. اور جو سردار انبیاء ہو یا ان کی اولاد ہو, محمد اور آل محمد, وہ کیسے شافی ہوں گے. تو لگایا, بیٹی ٹھیک ہو گئی, خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ خدا کی بیٹی کو شفا ہوئی. اللہ, ارے بڑے آسانی سے سنا یار. ریڈی میڈ خدا کے بیٹے کو شفا ہوئی, کسی اور خدا نے دی جو اصل ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. فرعون کو نیوز گئی کہ تیری بیٹی کو شفا ہوئی, اس لیے کہ دریا میں ایک بچہ ملا. یہی فرعون نے موسیٰ, چند دن پہلے موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے, 1 ویک بھی نہیں ہوا, اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا ہے موسیٰ کے خاطر کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے. لیکن 1 ہفتے کے اندر اللہ نے بتایا وہ تیری طاقت ہے, یہ میری طاقت ہے. اللہ کی طاقت, اللہ کی طاقت دیکھو کیا ہے. جب پہنچا فرعون کو نیوز گئی کہ تیری بیٹی صحیح ہو گئی, اس لیے کہ ایک بچہ ملا ہے. آسیہ نے میسیج کھلوایا, اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا, میسیج جو گیا وہ کنیز اور غلام کے ذریعے گیا. تو لٹرلی روایت کا جملہ ہے, حیات القلوب سے پڑھ رہا. فرعون کو معلوم ہوا کہ بچہ ملا, اس لیے کہ وہ زمانے میں وہ بچوں سے بڑا ڈرتا تھا. خدا ہے لیکن ڈر تھا. کس چیز کا ڈر تھا؟ کہ میری حکومت چلے جائے گی. آپ سوچو, اگر اللہ پہ بھروسہ کرے تو حکومتوں کا خیال نہیں رہتا, ڈرتا نہیں کوئی. تو فرعون اپنے پیلس سے نکلا,
نکل کے یہ پیلس میں آنے لگا. آ رہا کیسا تھا؟ روایت کا جملہ میں نہیں بول رہا، جو کتاب میں ہے وہ بول رہا. لٹرلی فرعون بھاگ رہا تھا. یو کین امیجن کہ دنیا کا خدا بھاگتا ہے. اللہ، پتہ نہیں کیا اسپیڈ سے بھاگ رہا تھا، وہ مجھے نہیں معلوم. دوڑنے لگا. دوڑ کیسے لگ رہا ہوگا؟ اور فرعون کے بارے میں ہے کہ اتنی اگلی چہرہ تھا اس کا، اتنا گندا چہرہ. لازم ہے، ہونا ہی چاہیے. جو خدا کے سامنے پیرلل آ کے کھڑا ہو جائے اس کا چہرہ پہ نور رہتا ہے. نور تو علی والوں کے چہرے پہ رہتا ہے، اس لیے کہ متقی رہتے ہیں. تقویٰ تمہارے چہرے کو صحیح کرے گا، یاد رکھو. علی امام المتقین ہے. میں سارے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ نماز شب سے تقویٰ حاصل ہوتا، پائز بنتے. تقویٰ یعنی پائز بننا. اور امام علی متقین کے امام ہے. تو بہرحال فرعون دوڑتا ہوا آیا، سیدھا اپنے یہ پیلس میں انٹر ہوا. آسیہ کی گود میں موسیٰ ہے، فیو ڈیز کے موسیٰ ہے آسیہ کی گود میں. وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے موسیٰ کو دیکھا، غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں، میری طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں کو ایسا کیا. موسیٰ جانے سے رک رہے تھے، لیکن آسیہ نے فرعون کی گود میں لیا. جیسے ہی گود میں آیا، پہلا آئی کانٹیکٹ دونوں میں ہوا. کیا سن رہی ہے؟ فرعون نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ نے فرعون کو دیکھا. پہلا ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ. یہ 8 5 6 دن، 1 ہفتہ 10 دن کا بچہ ہے اور وہ بوڑھا ہے. ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ہوا. جیسے ہی آئی کانٹیکٹ ہوا، فرعون نے غصے سے دیکھا. دیکھنے کے بعد فوراً آسیہ سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے اس بچے سے، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے. ارے یار، جس کی مجھے تلاش ہے. آئی کانٹیکٹ ہوا. اس کے بعد موسیٰ نے فرعون کے چہرے پہ ایسا ایسا کیا. تھوڑی سی داڑھی تھی، تھوڑے سے بال تھے اس کو. فرعون بھی داڑھی چھوڑتا تھا. مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا. فرعون کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی. فرعون کے چہرے کو ایسا ایسا کرا موسیٰ نے. موسیٰ نبی ہے، اولی العزم پیغمبر ہے. اس کے بعد ایک بھرپور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایسا تماچا مارا منہ پہ. نبوت کا تماچا کھایا تو ہوش ٹھکانے آ گئے. معصومین میں ایک نبی موسیٰ نے مارا فرعون کو، ایک علی نے مارا ولادت کے بعد ابو لہب کو. ابو جہل کو مارا تھا، زبردست مارا تھا. ایسا مارا تھا ابو جہل کو کہ پوری زندگی بولتا تھا کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے. بہرحال تو جیسے ہی منہ پہ تماچا مارا، فرعون نے پلٹ کے آسیہ سے کہا، مجھے یہ وہی بچہ لگتا ہے کہ جس کا مجھے ڈر تھا. یہ وہی موسیٰ ہے. موسیٰ تو نہیں، میں بول رہا، یہ وہی ہے، وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا، جو میری زندگی کو ختم کرے گا. آسیہ نے کہا، کیا بچے سے ڈر رہا، ایک تماچا کھا کے تجھے تیرا یہ حال ہو گیا. میں ایک بات روک کے بولوں، فرعون کافر ہے، اپنے آپ کو خدا بولتا ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے، چہرے کو دیکھ کے کہا یہ وہی نبی ہے. اللہ، ارے وہ ہائے وہ مسلمانوں کو جو 40 سال تک رسول کو دیکھتے رہے اور نبی نہیں مانے. فرعون ان مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے جو 40 سال رسول کو دیکھا اور پھر مسلمان نہیں مانے. اس کے بعد امتحان ہوا.
بس وہ امتحان میں نہیں، نبی کا موسیٰ کا امتحان لیا گیا، وہ امتحان ہوا بال کے ساتھ۔ اب میں ایک اور منزل تک لے جاتا، یقین کیا ہے، اس کے بعد میں یہ واقعے کو کمپلیٹ کرتا، ورنہ تو پوری تاریخ پڑھ دو نبی موسیٰ کی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اب موسیٰ آسیہ کے گھر میں، آسیہ کے گھر میں، فرعون کے پیلس میں، اتنی دیر ہو گئی، بھوک لگنے لگی موسیٰ کو، موسیٰ رونے لگے۔ بچہ جب بھوک لگتی ہے تو روتا ہے نا، بہت بے چین ہو کے رونے لگے۔ تو آسیہ نے اعلان کروایا، اس زمانے میں کچھ ایسی مدرس تھی، عورتیں تھیں کہ جو بچے کو فیڈ کرتی تھی، بچوں کو پیسے لے کے فیڈ کرتی تھی۔ پرانے زمانے میں یہ بہت کامن تھا۔ پیلس سے اعلان ہوا کہ ساری وہ عورتیں پیلس میں آئیں، فرعون کے یہاں ایک بچہ ہے، اس کو فیڈ کرنا ہے۔ عورتوں کی لائن لگ گئی، جو فیڈ کرتی تھی اپنا دودھ پلاتی تھی۔ کیوں لگی لائن؟ باہر جاتے مثال کے طور پہ $100 ملتے، یہاں آ رہے تو $10,000 مل رہے۔ حرام کی دولت جہاں ہوتی وہ یہی ہوتا۔ تو لائن لگ گئی، ساری وہ عورتیں لائن لگا کے فرعون کے محل میں، پیلس میں انٹر ہو گئی۔ موسیٰ آسیہ کی گود میں 8 دن یا 10 دن کے موسیٰ ہیں، 8 یا 10 days کے، آغوش میں۔ اور آغوش میں رہنے سے جو عورت داری جناب آسیہ موسیٰ کو دے رہے، وہ عورت موسیٰ کو گود میں لے رہی۔ 8 دن کے موسیٰ، غور سے سنو، 8 دن کے موسیٰ اس عورت کی آغوش میں جاتے، وہ چاہتی ہے کہ فیڈ کرے۔ موسیٰ اس کے چہرے کو دیکھتے، وہ عورت کے اپنے منہ کو پھیر لیتے، دودھ نہیں پیتے۔ 15-20 عورتوں نے ٹرائی کیا، سب نے گود میں لیا، قریب کیا، میں احتیاط سے پڑھ رہا، قریب کیا، لیکن موسیٰ چہرے کو دیکھتے اور منہ پھیر کے رونے لگتے۔ اب آسیہ پریشان کہ ان کو دودھ کا، اس زمانے میں پاؤڈر ملک تو نہیں تھا، اب کیا ہوگا، فیڈ کون کرے گا؟ وہاں پہ ان کی بہن کلثوم بھی تھی۔ کلثوم نے آسیہ سے کہا کہ کیا میں ایک ایسی عورت کو، بی بی کو، خاتون کو لے کر آؤں کہ جو پاک اور پاکیزہ ہے، جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا؟ اس نے، آسیہ نے کہا فوراً جاؤ اور جا کے اس بی بی کو لے کر آؤ۔ سیدھا کلثوم اپنے گھر آئیں، اپنی ماں سے کہا کہ جو صندوق میں موسیٰ کو ڈالا تھا وہ اس وقت فرعون کے محل میں ہے اور وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہے، آپ چلیے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ میں بہت جلدی ملاؤں گا، یقین کرو گے تو یہ حشر ہوگا۔ آپ نے سن لیا آسانی سے۔ ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ۔ اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے، ہر امپاسبل کو پاسبل کیا اللہ نے۔ آسیہ آئیں، کہاں آئیں؟ سیدھا آسیہ کے محل میں مادر موسیٰ آ گئی۔ آئیں، موسیٰ کو، آسیہ کو نہیں معلوم یہ مدر ہے، کسی کو نہیں معلوم سوائے کلثوم کے۔ سیدھا موسیٰ کو ان کی آغوش میں دیا۔ موسیٰ نے اپنی ماں کو دیکھا، ماں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، موسیٰ نے پینا شروع کیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم نے اتنا دودھ عطا کر دیا تھا کہ موسیٰ کی سائڈ سے دودھ بہہ رہا تھا۔ پیتی رہے موسیٰ، جب پیٹ بھر گیا تب منہ ہٹایا۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم موسیٰ کو باکس میں ڈال کے ریور نائل کے حوالے کرو، میں ملاؤں گا۔ میں اللہ ہم سے بھی یہی وعدہ کر رہا کہ میرے اوپر بھروسہ کرو، محمد اور آل محمد پہ ٹرسٹ کرو، اس کے بعد دیکھو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارا ہے۔ ٹرسٹ کو بلڈ کرو۔ آپ نے ایک بات غور کی یہاں پہ، موسیٰ کتنے دن کے تھے؟ 8 دن کے، 10 دن کے، چھوٹا بچہ ہے 10 دن کا۔ کافرہ عورتیں دودھ پلانے کے لیے آئیں
موسیٰ نے ان کو دیکھا اور منہ پھیر لیا. کیوں؟ کہ میں کافرہ کا دودھ کیسے پیوں؟ اللہ، نہیں سمجھے، ابھی تک نہیں سمجھے. کم درجے کا نبی ہے موسیٰ، اس کو معلوم ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. افسوس ان مسلمانوں کے اوپر جو دائی حلیمہ کا دودھ اللہ کے رسول کو پلاتے ہیں. یقین نہیں کرنا، ہسٹری میں ہے کہ دائی حلیمہ کا دودھ رسول نے پیا تھا. ہماری تاریخ نہیں ہے، ہماری ہسٹری میں نہیں ہے، عام مسلمانوں کی ہسٹری میں کہ دائی حلیمہ نے فیڈ کیا تھا ہمارے رسول کو، سردار انبیاء کو. موسیٰ کو نہیں معلوم، رسول کو معلوم ہے. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم یہ حرام ہے. تو یاد رکھو، حلال محمدی شروع سے حلال ہے، حرام محمدی شروع سے حرام ہے. یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں لانا کہ دائی حلیمہ نے رسول کو فیڈ کیا ہے، کیا ہی نہیں. یہ دھوکہ ہے. اللہ کے رسول کے امیج کو کم کرنے کے لیے مسلمانوں نے لکھا. صلوات پڑھ لیں محمد. آپ نے غور کیا پورے واقعے میں کیا ملا؟ کہ if you trust اللہ، اللہ تم کو عطا کرے گا. اب آپ انصاف سے بولو کہ ہمارے پاس کتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. آپ بات کرو، کسی سے بات کرو، بولتے نو آئی ٹرسٹ اللہ، وی ٹرسٹ اللہ. ارے بابا کتنا کر رہے ہیں؟ ڈے ٹو ڈے لائف میں تم خود چیک کرو کہ تم کتنا اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر رہے ہیں. کبھی گھبراؤ مت، کبھی کنفیوز مت ہو، کبھی پریشان مت ہو کسی چیز کے سے. کبھی نہیں ہونا پریشان کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. میں آپ کو ایک تسبیح دیتا اللہ کی، آج کی 8ویں مجلس میں لے لو. یہ تسبیح امام علی علیہ السلام ہے. جیسا میری مظلوم بیوی کی تسبیح ہے جو تمہارے ٹرسٹ کو بلڈ کرتی ہے، جو نمازوں کو قبول کراتی ہے. آپ جو نماز کے بعد پڑھتے 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. یہ مظلوم بیوی کی تسبیح سب کو معلوم ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے. ضرور پڑھو. یہ تسبیح تمہاری زندگیوں کو بدلتی ہے. یہ تسبیح نماز کو قبول کراتی ہے. اتنی امپورٹنٹ تسبیح. ہارڈلی 5 منٹ کی تسبیح ہے، 5 منٹ بھی نہیں، 2-3 منٹ کی تسبیح ہے، لیکن بڑے آرام سے پڑھنا. اللہ اکبر بول رہے ہیں تو پورا ورڈ پورا بولنا. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ اب جو میں تسبیح دے رہا یہ میرے مولا کی تسبیح ہے. یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا اور تسبیح مولا علی پڑھ کے دعا کرو. یقین بہت ڈیولپ. یہ 2 تسبیح، بی بی کی تسبیح اور مولا کی تسبیح. علی فاطمہ کے کفو ہیں، کفو بی بی فاطمہ، علی امام علی کے بی بی فاطمہ کے کفو ہیں. دونوں کی تسبیح پڑھو. یہ تسبیح بھی بڑی نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھنا. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ 1000 دروازوں کو، ڈورز کو اوپن کرتا تمہارے لیے. کتنا آسانی سے سنا یار آپ نے. 1000 دروازے اللہ کے تمہارے لیے اوپن ہوتے یہ تسبیح پڑھنے سے. یہ مولا علی کی تسبیح ہے. کوئی پریشانی ہو، علی مشکل کشا ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، ٹرائی کر کے دیکھو کہ کیسے تمہارے دروازے کھلتے. سو سمپل. پہلے 3 یا 5 مرتبہ صلوات پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. 10 ٹائمز سبحان اللہ بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 ٹائمز سبحان اللہ بولو، 10 ٹائمز الحمدللہ، 10 ٹائمز لا الہ الا اللہ، اور 10 ٹائمز اللہ اکبر. کتنی دیر ہوئی؟ ہارڈلی 2 منٹس. یہ کمبینیشن ہے بی بی کی تسبیح اور مولا کا. اس سے تمہارا یقین بلند ہونا شروع ہوتا.
تمہاری دعائیں قبول ہوتی، حاجات پوری ہوتی، یہ تسبیح سے۔ آپ ٹرائی کرو، آفس میں کوئی آپ کا باس آپ کو ستا رہا، یا لڑکیوں کو ان کے شوہر ستا رہے، جو بامبے میں نہیں ہوتا، میں ایک بات بول رہا ہوں، نہیں، ہسبینڈ اگر وائف کو ستا رہا یا کسی چیز میں کوئی پرابلم ہے، سخت ترین پرابلم میں بھی ہو، سخت ترین پرابلم کہ تم سے سالو ہی نہیں ہو رہا، تو تم تسبیح مظلوم بی بی زہرا اور تسبیح امام علی یہ پڑھو، جہاں تک علماء کہتے کہ وہ 1000 دروازوں کا جو وعدہ کر رہا اللہ، 1000 ڈورز کا جو تمہارے لیے اوپن ہوں گے رحمت کے، تو وہ 1000 ڈورز میں کئی دروازے ایسے ہیں کہ جو تمہارے ایمان کو مضبوط کر دیں گے، یقین کو بلند کر دیں گے، تمہارا بلیو بڑھ جائے گا۔ دوستو، آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا کہ یقین بلند ہونے سے بامبے میں ملے گا کیا، یقین بلند ہونے سے مجھے کیا ملے گا یہاں پر دنیا میں۔ تم یقین کرو میری بات، یو ٹرسٹ می کہ اگر تمہارا یقین، تمہارا ٹرسٹ ٹورڈز اللہ اور معصومین بلند ہو جائے، مضبوط ہو جائے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ممبر سے بول رہا، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو، مجھے واٹس ایپ کرو، جہاں دنیا میں بتایا، حالات بدلے، زندگی بدلی، کربلا سے سیکھو یقین کیا ہے، سیکھو کربلا سے۔ کربلا میں معصوم مولا حسین کو چھوڑ دو، اہل بیت کو چھوڑ دو، جو اصحاب تھے ان کے سامنے پوری دنیا تھی، ان کے سامنے یزید کے آفرز تھے، لشکر یزید نے آفر دیا تھا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، میں یہ دوں گا، جیسا اس نے عمر سعد کو ملک رائے کا آفر کیا تھا۔ ملک رائے اس تہران کے قریب ہے، اس سے یہ کہا تھا کہ تو حسین کو قتل کر، میں ملک رائے کا گورنر بنا دوں گا تجھے، اور پھر لوٹنا جتنا لوٹنا ہے۔ تو اس کو ملک رائے پہ بھروسہ تھا، اللہ پہ نہیں، جبکہ وہ جانتا تھا عمر سعد کے حسین ابن علی کون ہے، جانتا تھا، معرفت تھی، لیکن دنیا کی محبت میں وہاں گیا۔ اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج کو 8 محرم کی مجلس میں بول رہا، جن لوگوں کو آفرز آئے تھے اور وہ لالچ میں آئے تھے، شمر جیسا ہے، خولی جیسا ہے، عمر سعد جیسا ہے، حسیب ابن نمیر جیسا ہے، ہرملہ جیسا، ابن زیاد جیسا، یہ سارے ظالمین آئے تھے حسین کو قتل کرنے، اس لیے کہ یزید آج کی زبان میں بول رہا، آج کی لینگویج میں بول رہا، ملینز آف ڈالر آفر کیا تھا کہ میں یہ دوں گا، تم حسین کو قتل کر دو۔ میں ممبر سے بول رہا، جا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کسی کو 1 سینٹ نہیں ملا۔ کیا سنا؟ حسین کو چھوڑ کے یزید کا ساتھ دینے والوں کو 1 پینی نہیں ملا، 1 روپیہ نہیں ملا، 1 سینٹ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا سوائے جہنم کے۔ عمر سعد کو ملک رائے نہیں ملا، اس کو ملین آف ڈالر، میں آج کی لینگویج میں بول رہا، نہیں ملے، اور اتنی لالچ میں آئے تھے۔ کس پہ بھروسہ کیا تھا؟ یزید پہ، اور جو حسین پہ بھروسہ کیا ان کو جنتیں ملی، ایک جنت نہیں۔ کیا بول رہا ہوں، خاموش سننے سے ہر چیز مل گئی ان کو۔ یزید اور یزید کے لشکر والے ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلے گئے، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، لیکن آج جو حسین کا ساتھ دیا، 1400 سال ہو گئے، زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، حکومتیں بدل گئی، لیکن آج سارے لوگ جا کے بولتے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ خور بھی زندہ ہے، سب زندہ ہے۔ 8 دن کی محنت سے بول رہا کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، اپنی لائف کو چینج کرو ٹورڈز اللہ اینڈ معصومین۔
حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ پہ بھروسہ کرو، امام پہ بھروسہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ حسین ابن علی اور مادر حسین تم کو دیں گی کیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، جوانوں کو بول رہا ہوں، ابھی تمہاری پوری زندگی ہے، پوری لائف میں ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہمیشہ محمد اور آل محمد پہ بھروسہ کرنا، کربلا والوں پہ بھروسہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو گے انعامات کیا ملتے ہیں۔ بس میرا وقت ہو گیا، پورے دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، شب 9 آ گئی، آج کی رات ڈھلے گی اور کل کی رات جو آئے گی وہ فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ سن لیا آپ نے، میں نے کہہ دیا، حسین کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ کتنی جلدی یہ دن گزر گئے، کتنا انتظار تھا محرم کا، جب لاسٹ ایئر 8 ربیع الاول کو ہم نے حسین کو رخصت کیا، اب انتظار میں تھے کہ محرم آئے، حسین ہمارے گھر میں مہمان آئے۔ ابھی جب میں آیا رضوی کالج، روز اندر امام بارگاہ کو ممبر پہ جا کے سلام بھرتا ہوں، جب آج گیا تو اتنا حسین و خوبصورت ممبر دکھ رہا، میں نے کہا بس یہ کل رات تک رہے گا۔ سن لیا آپ نے، کل رات کے بعد یہ ممبر ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر جب تم شام غریبہ میں اندر جاؤ گے تو ایک جنازہ رہے گا اور تم رہو گے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ دوستو، شب 9 محرم کی مجلس ہے، وقت گزر گیا، بس ایک ہی دعا کر رہا بیوی سے کہ عزاداری کو قبول کر لو۔ ہماری ان مجالس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، رضوی کالج جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آئندہ سال تک بیوی ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھو، کسی کا محتاج مت بناؤ سوائے اللہ کے اور آپ لوگوں کے۔ آج ہر عزا خانے میں ایک ایسے شہید کا ماتم ہے، ایک ایسے شہید کا ہے کہ جس کی ماں یہ کہہ کے تڑپ رہی تھی شب عاشور کہ میرے لال تم اتنے چھوٹے ہو کہ خود سے چل نہیں سکتے، کل ہر ماں اپنی قربانی کو پیش کرے گی، لیکن میں کیا کروں علی اصغر، تم تو اتنے چھوٹے ہو۔ آج جھولے والے کا ماتم ہے۔ عزیزو، زمانے کے امام سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا تو مولا نے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر روز کرو، لیکن 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا، ایک وہ کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، ایک وہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ ہر معصوم نے خواہش کی کہ علی اصغر کا ذکر کرو، حسین کا یہ معصوم بچہ جو امام علی کی شبیہ تھے، علی اصغر مولا علی کا بچپنا تھا، اتنے حسین و خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے۔ دوستو، آج بھی کلکتہ میں، کلکتہ جو انڈیا کی سٹی ہے، وہاں مٹھیا بروج ایک جگہ ہے، بڑی مشہور جگہ ہے مٹھیا بروج، وہاں پہ شاہی امام بارگاہ ہے۔ وہاں سے میں جاتا ہوں وہاں مجلسیں پڑھنے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ عاشورے کے دن جب جلوس نکلتا ہے، جیسا بامبے میں بھی جلوس نکلتے، ویسی مٹھیا بروج میں بھی بڑا شاندار شاہی جلوس نکلتا جو سٹی تک جاتا۔ راستے میں زلجنا بھی رہتا، ایک ایسی بستی میں یہ جلوس پہنچتا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں، ہندو عورتیں کھڑی رہتی،
اور ان کے ہاتھ میں برتن ہوتا، اس برتن میں دودھ رہتا۔ جب یہ جلوس وہاں پہنچتا تو وہ ذوالجناح کے قریب آتی اور وہ دودھ کو وہاں پہ رکھتی۔ ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ عمل تم کیوں کرتی ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ کربلا میں حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، ہم اس بچے کے نام پہ دودھ پلا رہے۔ اسی طرح فرصت ہو۔ عاشورے کا دن جب پورا گھر اجڑ گیا، سب شہید ہو گئے، علی اکبر کا لاشا آ گیا، عباس کے ہاتھ کٹ گئے، آن و محمد کی میتیں آ گئیں، قاسم کا پامال لاشا آیا۔ میں نے کتنی آسانی سے جملوں میں پوری شہادتیں پڑھ دی اور آپ نے سن لیا۔ اب میرا مولا حسین بالکل اکیلا ہو گیا، میدان میں آئے اور آ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کائنات کے ذرے ذرے نے لبیک یا حسین کہا۔ لاشیں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی مولا ہم حاضر ہیں، لیکن موت نے ہم کو روک دیا۔ بس دوستو، ہر طرف سے تو لبیک کی آوازیں تھیں، لیکن خیام حسینی سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ بس حسین پلٹ کر خیمے میں گئے، شہزادی زینب سے کہا کہ بہن ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بابا جیسی آپ کی آوازیں استغاثہ بلند ہوئی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ شاید علی اصغر نے بابا کو یاد دلایا کہ بابا ابھی میں موجود ہوں۔ حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ رباب نے لا کے علی اصغر کو حوالے کیا، حسین لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ رباب نے آ کے روک کے کہا مولا کچھ دیر کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے پھر ماں کے حوالے کیا۔ رباب اندر خیمے میں گئی، کچھ دیر کے بعد آئی تو کیا کیا؟ نیا کرتا پہنایا، بچے کی آستینوں کو الٹ دیا، بالوں کو سنوار دیا۔ ماں ہے نا ماں، پلٹ کے کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا، ماں کا دل تھا، ماں کی تڑپ تھی، آج رباب کو پرسا دو۔ رباب وہ بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ شام میں سکینہ ختم ہو گئی اور کربلا میں علی اصغر شہید ہو گئے۔ رباب یہی کہتی تھی ہائے میرے والی، وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی۔ بس دوستو میں آخری حصے پہ آ گیا۔ مولا حسین میدان میں لا کے ان ظالموں کے سامنے کہا میرا بچہ پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، لیکن کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے پانی میں پیوں گا، لو اپنے ہاتھوں سے پلاؤ۔ کتنا غریب ہو گیا حسین، کتنا غریب ہو گیا۔ ارے جلتی ہوئی ریت پہ علی اصغر کو لٹایا، کچھ دیر کے بعد دل پھٹ گیا، بچے کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ جو میرا بابا بول رہا یہ بالکل سچ ہے۔ عزیز و ظالم عمر سعد نے ہرملا سے کہا کہ اکا کلام الحسین، ارے وہ ہرملا وہ ظالم تھا کہ جب وہ تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا تھا۔ یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے، وہ نشانہ لگاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عمر سعد نے کہا اے ہرملا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، ایک بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا؟ تو ظالم عمر سعد کہتا ہے اے عمر سعد جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے جو تڑپ کے کہتی ہے ارے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ ہرملا کا تیر چلا
حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ اب حسین علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چلے۔ میں نے مجلس ختم کر دی، دروازے پہ رباب کھڑی ہوئی تھی۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ ارے اب حسین کیا جواب دے، سر کو جھکا کے کہا کہ رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ماں کی چیخ نکل گئی کہ ہائے علی اصغر، ہائے میرے لال، کس نے تجھے ذبح کر دیا بیٹا، ابھی تو مسکرا رہے۔ او شام ہوتی ہے اصغر، کیوں لگایا یہاں تم نے بستر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ بولی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، نیند کیسی ہے اٹھو میں واری، تم کو روتی ہے مادر تمہاری، تم کو روتی ہے مادر تمہاری، کس طرح دل سنبھالے یہ مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ بولی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو رو کہتی تھی بالی سکینہ، ہم بھی بھیا پانی اکیلے نہ پینا، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ بولی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رات کالی ہے ہو کا یہ بن ہے، یا مسافر کو رنجو محن ہے، یا مسافر کو رنجو محن ہے، نیند آئے گی یا تم کو کیوں کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ بولی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کس طرف جائے بے کس کھلے سر، لائے پانی کہاں سے یہ مادر، لائے پانی کہاں سے یہ مادر، گھاٹ رو کے ہیں سارے ستم گر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ بولی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیسی یہ نیند آئی ہے جانی، کیوں نہیں مانگتے تم ہو پانی، کیوں نہیں مانگتے
तुम हो पानी। क्या पिया खुल्द में आबे कौसर, घर चलो शाम होती है असगर। कब्रे असगर पे बोली ये मादर, घर चलो शाम होती है असगर। तुम गए साथ बाबा के रन में, मुझको छोड़ा सदफ सोस बन में, मुझको छोड़ा सदफ सोस बन में। ये न समझा कि रोएगी मादर, घर चलो शाम होती है असगर। कब्रे असगर पे बोली ये मादर, घर चलो शाम होती है असगर। कट गया सर इमामे ज़मन का, हो गया खातिमा पंजतन का, हो गया खातिमा पंजतन का। अब नहीं कोई वारिस भी सर पर, घर चलो शाम होती है असगर। कब्रे असगर पे बोली ये मादर, घर चलो शाम होती है असगर। भाग गई तेरी सूरत ज़मीं को, ले लिया मुझसे तुझ नाज़नी को, ले लिया मुझसे तुझ नाज़नी को। ये न समझा कि रोएगी मादर, घर चलो शाम होती है असगर। कब्रे असगर पे बोली ये मादर, घर चलो शाम होती है असगर। काले डोरे हैं नाजुक कलाई, हाय मिन्नत बढ़ाने न पाई, हाय मन्नत बढ़ाने न पाई। भूरे बालों पे कुर्बान मादर, घर चलो शाम होती है असगर। कब्रे असगर पे बोली ये मादर, घर चलो शाम होती है असगर। पानी मंगवाओ अपने चचा से, सब तड़पते हैं खैमों में प्यासे, सब तड़पते हैं खैमों में प्यासे। तुम भी पीना सबों को पिला कर, घर चलो शाम होती है असगर। कब्रे असगर पे बोली ये मादर, घर चलो शाम होती है असगर। आए मेरी गोद के सोने वाले, कर दिया तुझको किसके हवाले, कर दिया तुझको किसके हवाले। किस जगह तुझको ढूंढे ये मादर, घर
چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ بولی اے مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیوں لگایا یہاں تم نے بستر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ حسین 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 حسین، بے قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، ایک طرف سوکھے ہوئے ہونٹوں سے پانی کی طلب، ایک طرف سوکھے ہوئے ہونٹوں سے پانی کی طلب، چھوٹے بچوں کی تاب چھوٹے بچوں کی تاب، ایک طرف تیگوں کی جھنکار میں پیغام قضا، ایک طرف تیگوں کی جھنکار میں پیغام قضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، نہ ہوا چلتی ہے تیز اور نہ رواں ہے رہوار، نہ ہوا چلتی ہے تیز اور نہ رواں ہے رہوار، یہ جو اٹھتا ہے غبار یہ جو اٹھتا ہے غبار، تیری خاک اڑاتے ہیں تیرے غم میں یہ محبوب خدا، خاک اڑاتے ہیں تیرے غم میں یہ محبوب خدا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، اٹھتی لہروں میں نہیں چاند کی کرنوں کی لپک، اٹھتی لہروں میں نہیں چاند کی کرنوں کی لپک، دیکھی ہے یہ چمک دیکھی ہے یہ چمک، مسترب ہے تیری نصرت کے لیے شیر خدا، مسترب ہے تیری نصرت کے لیے شیر خدا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل جواب فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، گونجنے لگتی ہے مقتل میں صدائے ماتم، گونجنے لگتی ہے مقتل میں صدائے ماتم، شور ہوتا ہے جو کم شور ہوتا ہے جو کم، جیسے روتی ہو یہاں پر کہیں روح زہرا، جیسے روتی ہو یہاں پر کہیں روح زہرا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، چکیاں پیس کے معصومہ نے پالا تھا تجھے، چکیاں پیس کے معصومہ نے پالا تھا تجھے، آج اس دن کے لیے آج اس دن کے لیے، وہی عاشورہ وہی وعدے کا دن آ پہنچا، وہی عاشورہ وہی وعدے کا دن آ پہنچا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، اف جنگل شب قتل کی مایوس فضا، اف جنگل شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، مصطفیٰ حیدر قرار بطول اور شبر، مصطفیٰ حیدر قرار بطول اور شبر، ننگے سر خاک بسر ننگے سر خاک بسر، دیکھنے آئے ہیں منظر تیری قربانی کا، دیکھنے آئے ہیں منظر تیری قربانی کا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین،
تو محمد کا ہے فدیہ تیرا فدیہ اکبر، تو محمد کا ہے فدیہ تیرا فدیہ اکبر، ام لیلا کا پسر، ام لیلا کا پسر، ہوگا کیا جب نہ رہے گا یہ ضعیفی کا عصا، ہوگا کیا جب نہ رہے گا یہ ضعیفی کا عصا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، پنجتن پاک کی قربانیاں تو سب ہے جواں، پنجتن پاک کی قربانیاں تو جب ہے جواں، ایک بچہ ہے یہاں، ایک بچہ ہے یہاں، تیرے ہاتھوں پہ جسے قتل کریں گے آدھا، تیرے ہاتھوں پہ جسے قتل کریں گے آدھا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، اف جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، آسمان روئے روئے گا خون ابلے گا پتھر سے سروش، آسمان روئے گا خون ابلے گا پتھر سے سروش، ہوگا گریے کا یہ جوش، ہوگا گریے کا یہ جوش، ذرے ذرے کی زباں پر یہی شیون ہوگا، ذرے ذرے کی زباں پر یہی شیون ہوگا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، اف جنگل شب قتل کی مایوس فضا، اف جنگل شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، حسین 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 ہائے فرات، 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 عرض بلا کی بہتے دریا، تو نے شرف یہ پایا ہے، نور نگاہ ساقی کوثر پانی لینے آیا ہے، سوکھے مشکی زے میں سما جا، تیرا بھرم رہ جائے فرات، خالی ہاتھ حرم کا سکا مڑ کے نہ جانے پائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، تیرے کنارے آل محمد کتنے دنوں سے ٹھہری ہے، یہ تو بتا دے مہمانوں کی تو نے کیا خاطر کی ہے، مٹی نم ہو سبزہ تر ہو، پانی تیرا اڑ جائے فرات، 16 پہر تک بل کھا کھا کر پیاسوں کو تڑ پائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے 16 پہر سے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے 16 پہر سے پیاسے ہیں، غربت نر گئے آدھا پانی تک گو ترسے ہیں، واجب یہ تھا سر کو پٹکتی تو خیمے تک جائے فرات، جتنی راحت ممکن ہو پیاسوں کو پہنچائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات،
Hussein, Hussein, Hussein. 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 ای به برادر زینب، ای به برادر زینب، ای به برادر زینب، بیا رو یاور زینب، بیا رو یاور زینب، اسیر و مستر زینب، اسیر و مستر زینب، باید که ای دار اله، باید که ای دار اله، فاطمه دختر نبی، فاطمه دختر نبی، آیا به دشت کربلا، آیا به دشت کربلا، باید حسین من چه شد، باید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد، یار الحسین نازنی، یار الحسین نازنی، چغل فدا و پر زمین، اکبر نوجوان چه شد، عابد بیمارم چه شد، قاسم دامادم چه شد، عباس علم دارم چه شد، ای به برادر زینب، ای به برادر زینب، ای به برادر زینب، حسین حسین، 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 حسین حسین.